کنویں کی کھدائی میں امام محمد باقر علیہ السلام کا مشورہ۔ ہشام ابن عبد الملک کے دور میں لوگوں نے اس کے دربار میں یہ درخواست دی کہ شام و عراق سے آنے والے حاجیوں کو مکے کے راستے میں ایک منزل پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایسی سخت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے کہ اکثر لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ یہ شکایت ایک مدت سے چلی آ رہی تھی، جبکہ پتھریلی زمین میں کنواں کھودنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آخر جب حاجیوں کی طرف سے پے در پے کئی درخواستیں دی گئیں تو حکومت نے وہاں ایک کنواں کھدوانے کا انتظام کیا۔ مزدوروں کی ایک بڑی جماعت وہاں پہنچی اور کام شروع کیا، لیکن زمین کچھ ایسی سخت تھی کہ دن بھر کھدائی ہوتی تھی مگر ہاتھ دو ہاتھ سے زیادہ کھدائی نہ ہو پاتی تھی۔ خدا خدا کر کے لگاتار کوششوں سے پانی کی سطح تک پہنچے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ بجائے پانی نکلنے کے وہاں سے ایک ایسی گرم اور جھلسا دینے والی ہوا نکلی کہ جتنے مزدور اندر کام کر رہے تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ اوپر بیٹھے مٹی کھینچ رہے تھے بڑی دیر تک اس انتظار میں رہے کہ ٹوکریاں بھری جائیں تو اوپر کھینچیں، لیکن جب ٹوکری نہ بھری گئی اور اندر کے مزدوروں کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو سخت انتشار پیدا ہوا۔ کچھ لوگ اور نیچے اترے، ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ ہوا نے ان کو بھی جھلسا کر رکھ دیا۔ غرض لوگ اسی طرح اترتے گئے اور مرتے گئے۔ لوگ سخت پریشان اور حیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، جو اندر جاتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے، باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جب یہ خبر ہشام ابن عبد الملک کو پہنچی تو وہ بہت چکرایا۔ ارکان سلطنت کو جمع کر کے اس واقعے کو بیان کیا، لیکن کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ ہشام سخت پریشان تھا کہ اب کیا کریں۔ بہت سی رقم ضائع ہو چکی، بہت سے آدمی ہلاک ہو چکے۔ اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو شکایت بدستور باقی رہے گی، اور اگر دوسری جگہ کھدوایا جائے تو اتنی ہی رقم اور درکار ہے، پھر بھی خدا جانے کیا صورت پیش آئے۔ غرض کہ اس کی جان عجب خلجان میں تھی اور حج کا زمانہ قریب آ چکا تھا۔ اسی تردد میں دمشق سے مکہ آیا اور ہر طبقے کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی رائے لی۔ آپ علیہ السلام نے کل ماجرا سن کر فرمایا، یہ ایک خدائی راز ہے، عام لوگوں کی عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہشام نے کہا، پھر آپ ہی بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جگہ کو بچشم خود دیکھ لوں تب کچھ کہوں گا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ کر فرمایا، یہ اہل احقاف کے رہنے کی جگہ ہے، اور یہ وہ گروہ تھا جس پر گزشتہ زمانے میں عذاب الہی نازل ہو چکا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ان کی آبادی تھی، یہیں وہ عذاب خدا میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قدرت سے اس عذاب کا اثر اب تک باقی ہے۔ یہ گرم اور جھلسانے والی ہوا جو ان لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوئی ہے، وہی ریح عقیم ہے جو خدا کی طرف سے اس بدکردار قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مسلط کی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ اس کنویں کی کھدائی کا کام بند کر دیا جائے اور یہاں سے کچھ فاصلے پر کنواں کھدوایا جائے۔ انشاءاللہ وہاں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی اور آسانی سے پانی نکل آئے گا۔ ہشام نے امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا اور اس کنویں کو دوبارہ بھروا دیا اور دوسری جگہ کھدوایا۔ ارشاد امام علیہ السلام کے بموجب وہاں کوئی دقت پیش نہ آئی اور کنواں تیار ہو گیا۔ اسلامی دنیا میں عبد الملک، ولید اور ہشام کا زمانہ بڑی تحقیقات کا زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے درباروں میں بڑے بڑے محدثین، مفسرین اور علماء و فضلاء جمع تھے، مگر کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ریح عقیم اور اہل احقاف کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ کیا انہوں نے سورہ احقاف کو نہ پڑھا، یا ریح عقیم کا لفظ قرآن میں ان کی نظر سے نہ گزرا تھا؟ پڑھا اور دیکھا سب کچھ تھا، مگر سمجھے نہ تھے۔ صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ احقاف ایک گروہ کا نام ہے اور ریح عقیم گرم جھلسا دینے والی ہوا کو کہتے ہیں۔ ان کو اس بات سے قطعاً واقفیت نہ تھی کہ یہ قوم کیسی تھی، ان کے رہنے کا اصلی مقام کہاں تھا، کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب ان پر نازل ہوا تھا، عذاب کی کیا صورت تھی۔ یہ علم سوائے خاصان خدا کے اور کس کو ہو سکتا تھا؟ ایسی مشکلیں اہل بیت رسول ہی نے حل کی ہیں۔